السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عثمان نشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان نشاد آفیشیل۔ آج پھر آپ کی خدمت میں بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو اتنی دیر میں وہ مکہ کو محاصرے میں لے لیں گے، خالد نے کہا۔ حبل اور عزہ کی عظمت کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو رونتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ کراؤ الغنیم میں سے کسی اور رستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں، کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزر آئے ہیں۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان، خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے دو ساتھی سالار اکرمہ اور صفوان قریب ہی کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے، اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو، اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ لڑنے والے لوگ برچیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکہ کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتوں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو قلعوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر اور جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ دو نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنے ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا بھی مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا، اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لی جس سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھڑ سوار عقب سے محاصرے پر حملہ کر دیں، مگر وہاں جم کر لڑے نہیں بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائیں۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کی بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آوازیں سنائی دینے لگی۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھیں۔ وہ رزمیہ گیت گا رہی تھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کا ذکر تھا۔ بڑا جوشیلا اور بھڑکا دینے والا گیت تھا۔ یہ عورتیں گلیوں میں یہ گیت گاتی پھر رہی تھیں۔ چند ایک مسلح شتر سواروں کی مدینے کی طرف سے آنے والے رستے پر اور دو تین اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پیچھے پہنچاتے رہیں۔ عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سورج افق میں اترتا جا رہا تھا۔ صحرا کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی ہے، مگر اس شام مکہ والوں کو شفق میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں سے کسی بھی طرف سے گرد اٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے، ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے۔ اکرمہ نے کہا، ہم ان کے محاصرے پر حملہ کریں گے۔ صفوان نے کہا، ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے۔ سورج غروب ہو گیا ہے، رات گہری ہونے لگی ہے۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ مکہ میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قلعوں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کی ہدایات پر شہر کے ارد گرد اپنے مورچے مضبوط کر رہے تھے۔ رات آدھی گزر گئی، مدینہ والوں کی آمد کے کوئی آثار نہ آئے۔ پھر رات گزر گئی۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، کہاں ہے وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خالد نے کہا، محمد کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے، وہ جو سوچ سکتا ہے وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ وہ آئیں گے۔ اس وقت تک مسلمان چند ایک مارکے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی داغ بٹھا رہے تھے۔ ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا مارکا تھا، انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے احد میں دیکھے تھے۔ اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں، ان کا ابھی تک سامنے نہ آنا بھی ایک چال ہے۔ ابو سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک شتر سوار نظر آیا جس کا اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑتا آیا تھا۔ ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے آیا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں مانو گے، شتر سوار نے کہا۔ میں نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں خیمہ زن دیکھا ہے، وہ محمد اور اس کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم میں محمد کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو۔ شتر سوار نے کہا، اور میں نے ایسے اور آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے تھے۔ حدیبیہ مکہ سے 13 میل دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے دور حدیبیہ میں خیمہ زن ہو گئے تھے۔
ہم ان پر شبخون ماریں گے۔ خالد نے کہا، انہیں سستانے نہیں دیں گے۔ وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی۔ وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے، ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، چھاپا مار جیش تیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھڑ سوار جیش نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے۔ وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کے مسلمان سواروں کا ایک جیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس جیش نے ان سواروں کو گھیر لیا۔ انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے۔ ان میں جھڑپ ہو گئی، لیکن مسلمان سواروں کے کماندار نے اپنے سواروں کو روک لیا۔ انہیں نکل جانے دو۔ جیش کے کماندار نے کہا، ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے۔ وہ مکہ کے لڑاکا سوار تھے۔ انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا، چند اور سواروں کو بھیجو۔ ابو سفیان نے کہا، ایک شبخون مارو۔ میرے قبیلے کے سردار ایک سوار نے کہا، ہم نے شبخون مارنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن ان کی خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات گھڑ سوار گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا۔ انہوں نے شام کے ذرا بعد شبخون مارنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ مکہ والوں پر تذبذب کی کیفیت طاری تھی۔ وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ محاصرے کے ڈر سے وہ ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کے متعلق پوچھا۔ ابو سفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑا آیا۔ خالد بھی آ گیا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہم مکہ والوں کا نہیں، خدا کا حکم ماننے والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے۔ اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گی۔ اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے عثمان رضی اللہ عنہ کو عمرے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اکیلے عمرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ادھر جب مذاکرات میں زیادہ وقت گزرا تو ہوا کے دوش پر یہ افواہ حدیبیہ پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقام کے لیے اپنے 1400 جانصاروں سے بیعت لی تھی۔ اسی بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی بیعت کی وجہ سے ابو سفیان سمجھوتے پر راضی ہوا تھا۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا، اسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو نے دستخط کیے تھے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے۔ خالد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد ہیں۔ وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہا تھا۔ خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 معرکے لڑ چکے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں خالد پر خاموشی طاری رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان اور ایک انقلاب پرورش پا رہا تھا۔ خالد نے مذہب میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا اور نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔
मगर अब अज खुद उसका ध्यान मजहब की तरफ चला गया और वो इस सोच में खो गया कि मजहब कौन सा सच्चा है और इंसान की जिंदगी में मजहब की अहमियत और जरूरत क्या है। अकरमा, एक रोज खालिद ने अपने साथी सालार अकरमा से, जो उसका भतीजा भी था, कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गए हो खालिद? अकरमा ने पूछा। मोहम्मद जादूगर नहीं, खालिद ने कहा, और मोहम्मद शायर भी नहीं। मैंने मोहम्मद को अपना दुश्मन समझना छोड़ दिया है और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल तस्लीम कर लिया है। हबल और रज़ा की कसम, तुम मजाक कर रहे हो। अकरमा ने कहा, कोई नहीं मानेगा कि वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ रहा है। वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ चुका है। खालिद ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कितने आदमियों को कत्ल करा चुका है? अकरमा ने कहा, तुम उनके मजहब को कबूल कर रहे हो जिनके खून के हम प्यासे हैं? मैंने फैसला कर लिया है अकरमा, खालिद ने दो टोक लहजे में कहा। मैंने सोच समझ कर फैसला किया है। उसी शाम अबू सुफियान ने खालिद को अपने यहाँ बुलाया। अकरमा भी वहाँ मौजूद था। क्या तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आ गए हो? अबू सुफियान ने उससे पूछा। तुमने ठीक सुना है अबू सुफियान, खालिद ने कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ही कुछ ऐसी हैं। मशहूर मौर्रिख वाक़दी ने लिखा है कि अबू सुफियान कबीले का सरदार था। उसने खालिद का फैसला बदलने के लिए उसे कत्ल की धमकी दी। खालिद इस धमकी पर मुस्कुरा दिया, मगर अकरमा बर्दाश्त न कर सका, हालांकि वो खुद खालिद के इस फैसले के खिलाफ था। अबू सुफियान, अकरमा ने कहा, मैं तुम्हें अपने कबीले का सरदार मानता हूँ, लेकिन खालिद को जो तुमने धमकी दी है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खालिद को अपना मजहब बदलने से नहीं रोक सकते। अगर तुम खालिद के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो हो सकता है कि मैं भी खालिद के साथ मदीना चला जाऊं। अगले ही रोज मक्का में हर किसी की जबान पर ये अल्फाज थे, खालिद बिन वलीद मोहम्मद के पास चला गया है। खालिद यादों के रेले में बहता मदीना को चला जा रहा था। उसे अपना माजी इस तरह याद आया था जैसे वो घोड़े पर सवार मदीने को नहीं बल्कि प्यादा अपने माजी में चला जा रहा था। उसे मदीने के ऊंचे मकानों की मुंडेरें नजर आने लगी थी। खालिद, उसे किसी ने पुकारा, लेकिन उसे गुजरे हुए वक्त की आवाज समझकर उसने नजरअंदाज कर दिया। उसे घोड़ों के टाप सुनाई दिए, तब उसने देखा दो घोड़े अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो रुक गया। घोड़े उसके करीब आकर रुके। एक सवार उसके कबीले के मशहूर जंगजू अम्र बिन अल आस थे और दूसरे उस्मान बिन तलहा। दोनों ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। क्या तुम दोनों मुझे वापस मक्का ले जाने के लिए आए हो? खालिद ने उनसे पूछा। तुम कहाँ जा रहे हो? अम्र बिन आस ने पूछा। और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? खालिद ने पूछा। खुदा की कसम, हम तुम्हें बताएंगे तो तुम खुश नहीं होगे। उस्मान बिन तलहा ने कहा, हम मदीना जा रहे हैं। बात पूरी करो उस्मान। अम्र बिन आस ने कहा, खालिद, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल करने जा रहे हैं। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा नबी मान लिया है। फिर हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। खालिद ने कहा, आओ इकट्ठे चलें। वो 31 मई 628 ईस्वी का दिन था जब तारीख़ इस्लाम के दो अजीम जर्नैल खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद और अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु बिन आस मदीना में दाखिल हुए। उनके साथ उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन तलहा थे। तीनों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचे। सबसे पहले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद अंदर गए। उनके पीछे अम्र बिन आस और उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम गए। तीनों ने कबूल इस्लाम की ख्वाहिश जाहिर की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और तीनों को बारी बारी गले लगाया। शहीदों को दिल से उतार दें, जहन से उनका नामो निशान मिटा दें, उनकी यादों को शराब में डबो दें। इस जमीन पर जो खुदा ने हमें शहीदों के सदक़े अता की है, बादशाह बनकर गर्दन अकड़ा लें और कहें कि मैं हूँ इस जमीन का शहंशाह। शहीदों के नाम पर मट्टी डाल दें। किसी शहीद की कहीं कब्र नजर आए तो उसे जमीन से मिला दें। मगर जिंदगी के हर मोड़ और हर दोराहे पर आपको शहीद खड़े नजर आएंगे। आपके जहन के किसी गोशे से शहीद उठेंगे और शराब और शहनशाहियत का नशा उतार देंगे। जिसने तख्त ताज के नशे में शहीदों से बेवफाई की, वो शाह से गदा और जलीलो खार हुआ, क्योंकि उसने कुरान के इस फरमान की हुक्मदूली की कि शहीद जिंदा हैं, इन्हें मुर्दा मत कहो। अरब के मुल्क उर्दुन में गुमनाम सा एक मकाम है जिसका नाम मूता है। इसके करीब से गुजर जाने वालों को भी शायद पता न चलता होगा कि वहाँ एक बस्ती है। इसकी हैसियत छोटे से एक गांव से बढ़कर और कुछ भी नहीं, लेकिन शहीदों ने उर्दुन के बादशाह को अपनी मौजूदगी का और अपनी जिंदगी का, जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की है, एहसास दिला दिया है। वो जिस मार्के में शहीद हुए थे वो 13.5 सदियां पहले इस मकाम पर लड़ा गया था। फिर ये मकाम गुजरते जमाने की उड़ती रेत में दबता चला गया
कुछ अरसे से मोता के रहने वाले एक अजीब सूरत हाल से दो चार होने लगे। आज भी वहां चले जाएं और वहां रहने वालों से पूछें तो वो बताएंगे कि उनमें से कोई ना कोई आदमी रात को ख्वाब में देखता है कि 13.5 सदियां पहले के मुजाहिदीन इस्लाम चल फिर रहे हैं। कुफ्फार का एक लश्कर आता है और मुजाहिदीन उसके मुकाबले में जम जाते हैं। उनकी तादाद थोड़ी है और लश्कर कुफ्फार मानिंदे सैलाब है। मार्का बड़ा खूनरेज है। ये ख्वाब एक दो आदमियों ने नहीं, वहाँ के बहुत से आदमियों ने देखा है और किसी न किसी को ये ख्वाब अभी तक नजर आता है। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, उन्हें मालूम नहीं था कि 13.5 सदियां पहले यहाँ हक व बातिल का मारका लड़ा गया था, मगर उनके ख्वाबों में शहीद आने लगे। ये खबर उर्दन के ऐवानों तक पहुंची, तब याद आया कि ये वो मौता है जहाँ मुसलमानों और ईसाइयों की एक लड़ाई हुई थी। ये ईसाई अरब के बाशिंदे थे। शहीदों ने अपने जिंदा होने का ऐसा एहसास दिलाया कि उर्दन की हुकूमत ने जंग मोता और इसके जंग के शहीदों की यादगार के तौर पर एक निहायत खूबसूरत मस्जिद तामीर करने के अहकाम जारी कर दिए। मस्जिद की तामीर 1868 में शुरू हुई थी। इस जंग में 3 सिपा सालार ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हारिसा, जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बिन रवाहा यके बाद दीगरे शहीद हो गए थे। इन तीनों की खबरें मोता से तकरीबन 2 मील दूर हैं, जो अभी तक महफूज हैं। मदीना में आकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया तो उनकी जात में अजीम इनकलाब आया। 3 महीने गुजर गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ज्यादातर वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बैठे फैज हासिल करते रहे, मगर उन्हें अभी अस्करी जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला था। वो फन्ने हर्बो ज़रब के माहिर जंगजू थे। उनका हस्बो नसब भी आम अरबों से ऊंचा था, लेकिन उन्होंने ऐसा दावा न किया कि उन्हें सालार का रुतबा मिलना चाहिए। उन्होंने अपने आप को सिपाही समझा और इसी हैसियत में खुश रहे। आज के शाम और उर्दन के इलाके में उस जमाने में कबीला गस्सान आबाद था, जो इस इलाके में दूर तक फैला हुआ था। ये कबीला ताकत के लिहाज से जबरदस्त माना जाता था, क्योंकि जंगजू होने के अलावा इसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इस कबीले में ईसाई भी शामिल थे। उस वक्त रूम का शहंशाह हरकल था, जिसकी जंग पसंदी और जंगी दहशत दूर दूर तक फैली हुई थी। इस्लाम तेजी से फल फूल रहा था। कबीला कुरैश के हजारहा लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। उनके माने मंजे हुए सरदार और सालार भी मदीने जाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बायत कर चुके थे और मुसलमान एक जंगी ताकत बनते जा रहे थे। कई एक छोटे छोटे कबाइल हल्का बगोशे इस्लाम हो गए थे। मदीना इत्तलाएं पहुंच रही थीं कि कबीला गस्सान मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत और इस्लाम की मकबूलियत को रोकने के लिए मुसलमानों को ललकारना चाहता है और जंगी तैयारियों में मसरूफ है। ये भी सुना गया कि गस्सान का सरदार आला रोम के बादशाह हरकल के साथ दोस्ती करके उसकी जंगी ताकत भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक एलची, जिसका नाम तारीख में महफूज नहीं, गस्सान के एक सरदार आला के यहाँ इस पैगाम के साथ भेजा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो वहदहू ला शरीक है और इस्लाम एक मजहब है और दीन है। बाकी तमाम अकीदे जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की सूरत इख्तियार कर गए हैं तवहुमात हैं और ये इंसानों के बनाए हुए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गस्सान के सरदार आला को कबूल इस्लाम की दावत दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम इस ख्याल से भिजवाया था कि पेशतर इसके कि कबीला गस्सान रोम के शहंशाह हरकल की जंगी क़ुव्वत से मरूब होकर ईसाइयत की आगोश में चला जाए, ये कबीला इस्लाम कबूल कर ले और इसे अपना इत्तेहादी बनाकर हरकल से बचाया जाए। खुदा की कसम, इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक महफिल में कहा, हरकल ने फौज कशी की तो यूं समझो कि बातिल का तूफान आ गया जो सबको उड़ा ले जाएगा। गस्सान की खैरियत इसी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर ले। किसी और ने कहा, नहीं करेगा तो हमेशा के लिए हरकल का गुलाम हो जाएगा। एक और ने कहा, इस वक्त हरकल कबीला गस्सान में दाखिल हो चुका था। इसके साथ जो फौज थी उसकी तादाद 1 लाख थी। गस्सान के सरदार आला को इत्तला मिल चुकी थी, मगर वो परेशान नहीं था। वो हरकल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला कर चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची बसरा को जा रहा था। गस्सान का दारुल हुकूमत बसरा था। एलची के साथ एक ऊंट पर लदे हुए ज़ादे राह के अलावा 3 मुहाफिज भी थे। बड़ी लंबी मुसाफत के बाद एलची मोता पहुंचा और उसने जरा सस्ताने के लिए अपना मुख्तसर सा काफिला रोक लिया। करीब ही कबीला गस्सान की एक बस्ती थी। उसके सरदार को इत्तला मिली कि 4 अजनबी बस्ती के करीब पड़ाव किए हुए हैं। सरदार ने, जिसका नाम शर्जील बिन अम्र था, मदीना के एलची को अपने यहाँ बुलाया और पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। मैं मदीने का एलची हूँ और बसरा को जा रहा हूँ। एलची ने जवाब दिया,
میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں، کیا تم قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینہ چلے جاؤ، میں بصرہ کے رستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلچی نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جس کی تعمیل میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا، اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لے لوں گا، شرجیل بن عمرو نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلچی کے تینوں محافظ باہر بیٹھے تھے۔ اندر سے 3 آدمی نکلے، وہ کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی، انہوں نے پہچان لیا، یہ ان کے ایلچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمرو باہر آیا۔ تم اس کے ساتھی تھے؟ شرجیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا، پیغام اس کے پاس تھا۔ جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ، شرجیل نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے۔ میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں، شرجیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں۔ مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی دعوت اسلام لے کر بصرہ گیا ہوا ہے۔ سب ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن تینوں محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر گرد کی تہ اور تھکن کے آثار ہی نہیں تھے، بلکہ غم و غصے کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینہ داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے، خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے۔ محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے، موتا کہ شرجیل بن عمرو کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو باہر مدینہ کی آبادی اکٹھی ہو گئی تھی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔ باہر لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے ایلچیوں کو، جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوتی تھی، دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے ایلچی کو قتل کر دینے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مدینہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر آ کر مدینہ والوں کے بکھرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا تھا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے، مسلمان کمزور نہیں۔ ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں نہیں، ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالاری کے فرائض زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کو سونپے۔ اگر زید شہید ہو جائیں تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوگا۔ اگر عبداللہ کو بھی اللہ شہادت عطا کر دے تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ مورخ ابن سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو، جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے، قتل کیا جائے۔ پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید محض سپاہی تھے، کسی دستے یا جیش کے کماندار بھی نہیں تھے۔ روم کے شہنشاہ ہرقل کی فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ زن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخین کے مطابق 1 لاکھ تھی۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانداروں کے خیموں میں تھیں۔ ہرقل کا خیمہ قناتوں اور شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرقل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرقل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تھی تو وہ بیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کی بے حد حسین 10-12 لڑکیاں لے کر ہرقل کے استقبال کو چلا گیا۔ اب ان لڑکیوں میں سے 2-3 ہرقل کے پہلو میں بیٹھی تھی۔
اور تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرقل نے کہا، میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمرو نے مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، اسے موتا میں قتل کر دیا تھا۔ کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئیں؟ ہرقل نے پوچھا۔ ان کی طاقت کم اور جرت زیادہ ہے، سردار اعلیٰ نے کہا۔ ان لوگوں پر محمد کا جادو سوار ہے۔ پہلے مجھے ان کے متعلق اطلاعیں ملیں تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہرقل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی، سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے، میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں۔ اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے، آپ اپنے ملک سے دور رہیں۔ اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا، جہاں کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہے۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرقل نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں، غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینہ والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا۔ میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ پھر اپنی فوج کو حکم دے دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ دے دوں گا، ہرقل نے کہا۔ ہمیں مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینہ کے 3000 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل گئے تھے۔ موتا سے کچھ فاصلے پر مان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو قریب سے شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان 2 آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے تھے وہ اچھی نہیں تھی، وہ دور آگے چلے گئے تھے۔ پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے، ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا۔ مجاہدین بھی وہیں رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ قافلے کے آدمیوں نے انہیں بتایا، روم کے بادشاہ ہرقل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا آ رہا ہے، تم سے اونٹ اور مال و دولت چھین لیں گے اور ہو سکتا ہے تمہیں قتل بھی کر دیں۔ پھر ہرقل کی فوج کشی کی باتیں ہوتی رہیں۔ پتہ چلا کہ انہوں نے ہرقل کی فوج دیکھی نہیں، صرف سنا ہے کہ یہ فوج اردن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کنبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ہرقل کے متعلق صحیح صورتحال معلوم کریں۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ انہیں غسان کی ایک بستی نظر آ گئی، وہ بستی میں چلے گئے۔ بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں مگر راستے میں رہزنوں نے انہیں لوٹ لیا۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاصی آؤ بھگت کی۔ وہاں سے انہیں صحیح اطلاع ملی۔ صحیح صورتحال یہ تھی کہ ہرقل اور قبیلہ غسان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا تھا۔ قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہرقل کی فوج میں شامل کر دی تھی اور دونوں فوجوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ مورخوں نے ہرقل کی فوج کی تعداد 1 لاکھ اور 1 لاکھ غسان کی فوج کی تعداد لکھی ہے، لیکن بعض مورخ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ دونوں فوجوں کی مجموعی تعداد 1 لاکھ بتاتے ہیں۔ بہرحال مدینہ کی اسلامی فوج کی تعداد سب نے 3000 لکھی ہے۔ اگر ہم واپس چلے گئے تو یہ ہرقل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینہ تک چلے آؤ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ نے کہا، ہم دشمن کو یہیں پر روکیں گے۔ کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو روک سکیں گے؟ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ نے پوچھا، کون سے میدان میں ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے؟ جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے کہا، اگر ہم مل کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم میں سے کوئی مدینہ چلا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام لے آئے، ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، دشمن ہمیں اتنی مہلت نہیں دے گا،
خدا کی قسم میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں، اور میں مدینہ میں یہ کہنے کے لیے داخل نہیں ہوں گا کہ ہم پسپا ہو کر آئے ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا، جانیں قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے۔ یہ مت بھولو کہ غسان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ 3000 مجاہدین کے نعرے زمین و آسمان کو ہلانے لگے۔ سپہ سالار زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ نے آگے کو کوچ کا حکم دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا۔ ہرقل اور غسان کے سردار اعلیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینہ سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے۔ مجاہدین کو کچل ڈالنے کے لیے ہرقل اور غسان کے لشکر آ رہے تھے۔ مجاہدین بڑھتے چلے گئے اور بلقا پہنچے۔ انہیں اور آگے جانا تھا، لیکن غسان کی فوج کے 2 دستے جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت 3 گنا تھی، راستے میں حائل ہو گئے۔ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ نے مجاہدین کو دور ہی روک لیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لیا۔ انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موزوں نہ لگی۔ دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ مجاہدین کو پیچھے لے آئے۔ غسان کی فوج نے اسے پسپائی سمجھ کر مجاہدین کا تعاقب کیا۔ زید رضی اللہ عنہ موتا کے مقام پر رک گئے اور فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ انہوں نے فوج کو 3 حصوں میں ترتیب دیا، دایاں اور بایاں پہلو اور قلب۔ دائیں پہلو کی کمان قطبہ رضی اللہ عنہ بن قتادہ کے پاس تھی اور بائیں پہلو کی عبایہ رضی اللہ عنہ بن مالک کے ہاتھ تھی۔ زید رضی اللہ عنہ خود قلب میں رہے۔ اللہ کے سچے نبی کے عاشق ہو۔ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ نے بڑی بلند آواز سے مجاہدین کو للکارا، آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زید رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا۔ دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ زید رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زید رضی اللہ عنہ نے قلب کو آگے بڑھا دیا۔ وہ خود آگے تھے۔ یہ مرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا۔ چونکہ علم بھی سپہ سالار زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور حلے بول رہا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھاتے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر ان کے جسم میں برچیاں لگیں، آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بددل ہوئے، لیکن جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے بڑھ کر علم اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، جعفر رضی اللہ عنہ نے علم اوپر کر کے بڑی ہی اونچی آواز سے کہا، خدا کی قسم اسلام کا علم گر نہیں سکتا، اور انہوں نے زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ شہید کی جگہ سنبھال لی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا۔ ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علم گرنے لگا۔ علم گرتا تھا اور اٹھتا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ نے دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے اور اب وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا۔ یہ جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ ان کی طرف دوڑے۔ ان تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا۔ جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تلوار یا برچھی کا کوئی زخم نہ تھا۔ جعفر رضی اللہ عنہ گرتے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری سنبھال لی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد 10 سے 15 ہزار تک تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی عیسائیوں کی تھی جو اس مارکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت اتنی دانشمند اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹھ بازوں والا نہیں تھا۔
मगर दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मुजाहिदीन बिखरने लगे, यहाँ तक कि बाज इस इंतशार और दुश्मन के दबाव और जोर से घबरा कर मार्के से निकल गए, लेकिन वो भाग कर कहीं गए नहीं, करीब ही कहीं मौजूद रहे। बाकी मुजाहिदीन इंतशार का शिकार होने से यूं बचे कि वो 4-4, 5-5 इकट्ठे होकर लड़ते रहे। जंगी मुबसरीन ने लिखा है कि गस्सानी मुसलमानों की इस अफरा तफरी की कैफियत से कुछ भी फायदा ना उठा सके, जिसकी वजह यह है कि मुसलमान इतनी बेजिगरी से और ऐसी महारत से लड़ रहे थे कि गस्सानियों पर उनका रोब तारी हो गया। वो समझते थे कि मुसलमानों का बिखर जाना भी उनकी कोई चाल है। मुअर्रिख लिखते हैं कि मुसलमानों के सालारों और कमानदारों ने इस सूरत हाल को यूं संभाला कि अपने आदमियों को मार्के से निकालने लगे ताकि उन्हें मुनज़्ज़म किया जा सके। इस दौरान अलम एक बार फिर गिर पड़ा। तीसरे सिपा सालार अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बिन रवाहा भी शहीद हो गए। अब के मुजाहिदीन में बददिली नजर आने लगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही 3 सालार मुकर्रर किए थे। अब मुजाहिदीन को सिपा सालार खुद मुकर्रर करना था। अलम गिरा हुआ था जो शिकस्त की निशानी थी। एक सरकर्दा मुजाहिद साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अरकम ने अलम उठाकर बुलंद किया और नारा लगाने के अंदाज से कहा, अपना सिपा सालार किसी को बना लो, अलम को मैं बुलंद रखूंगा, मैं साबित बिन अरकम। मुअर्रिख इब्न साद ने लिखा है कि साबित रज़ियल्लाहु अन्हु अपने आप को सिपा सालारी के काबिल नहीं समझते थे और वो मुजाहिदीन की राय के बगैर सिपा सालार बनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि 3 सालार अगर शहीद हो जाएं तो चौथे सालार का इंतखाब मुजाहिदीन खुद करें। साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद पर पड़ी, जो करीब ही थे। मगर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद को मुसलमान हुए अभी 3 ही महीने हुए थे, इसलिए उन्हें इस्लामी मुआशरे में अभी कोई हैसियत हासिल नहीं हुई थी। साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अरकम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के अस्करी जौहर और जज्बे से वाकिफ थे। उन्होंने अलम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़ाया। बेशक इस रुतबे के काबिल तुम हो खालिद, 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 खालिद। हर तरफ से आवाजें बुलंद होने लगी। खालिद हमारा सिपा सालार है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लपक कर अलम साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से ले लिया। गस्सानी लड़ तो रहे थे लेकिन जरा पीछे हट गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को पहली बार आजादी से क़यादत के जौहर दिखाने का मौका मिला। उन्होंने चंद एक मुजाहिदीन को अपने साथ रख लिया और उनसे कासिदों का काम लेने लगे। खुद भी भाग दौड़ करने लगे और लड़ते भी रहे। इस तरह उन्होंने मुजाहिदीन को जो लड़ने के काबिल रह गए थे यकजा करके मुनज़्ज़म कर लिया और उन्हें पीछे हटा लिया। गस्सानी भी पीछे हट गए थे और दोनों तरफ से तीरों की बौछारें बरसने लगी। फजा में हर तरफ तीर उड़ रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरत हाल का जायजा लिया। अपनी नफरी और उसकी कैफियत देखी तो उनके सामने यही सूरत रह गई थी कि मारका खत्म कर दें। दुश्मन को कुमक भी मिल रही थी, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पसपा नहीं होना चाहते थे। पसपाई बजा थी, लेकिन खतरा ये था कि दुश्मन ताक़ुब में आएगा, जिसका नतीजा मुजाहिदीन की तबाही के सिवा कुछ ना होगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोच सोच कर एक दलेराना फैसला किया। वो मुजाहिदीन के आगे हो गए और गस्सानियों पर हल्ला बोल दिया। मुजाहिदीन ने जब अपने सिपा सालार और अपने अलम को आगे देखा तो उनके हौसले तरोताज़ा हो गए। ये हल्ला इतना दलेराना और इतना तेज था कि कसीर तादाद गस्सानी ईसाइयों के कदम उखड़ गए। मुजाहिदीन के हल्ले और उनकी ज़रबों में कहर था। मुअर्रिख लिखते हैं और हदीस भी है कि उस वक्त तक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में 9 तलवारें टूट चुकी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दरअसल गस्सानियों को बखेर कर मुजाहिदीन को पीछे हटाना चाहते थे। इसमें वो कामयाब रहे। उन्होंने अपने और मुजाहिदीन के जज्बे और इस्लाम के इश्क के बलबूते पर यह दलेराना हमला किया था। हमले और हल्ले की शिद्दत ने तो पूरा काम किया, लेकिन गस्सानी मुजाहिदीन की गैर मामूली दलेरी से मरूब हो गए और पीछे हट गए। उनमें इंतशार पैदा हो गया था। इसके साथ ही मुजाहिदीन के दाएं पहलू के साथ सालार क़ुतबा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन क़तादा ने गस्सानियों के क़ल्ब में घुसकर उनके सिपा सालार मालिक को कत्ल कर दिया। इससे गस्सानियों के हौसले जवाब दे गए और वो तादाद की अफराद के बावजूद बहुत पीछे चले गए और मुनज़्ज़म न रह सके। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसीलिए ये दलेराना हमला किया था कि मुजाहिदीन को तबाही से बचाया जा सके। वो उन्होंने कर लिया और मुजाहिदीन को वापसी का हुक्म दे दिया। इस तरह ये जंग हार जीत के बगैर ही खत्म हो गई। जब मुजाहिदीन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद की क़यादत में मदीना में दाखिल हुए तो मदीना में पहले ही खबर पहुंच चुकी थी कि मुजाहिदीन पसपा होकर आ रहे हैं। मदीना के लोगों ने मुजाहिदीन को ताने देने शुरू कर दिए कि वो भाग कर आए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मारके की तमाम तर रुएदाद पेश की। लोगों के ताने बुलंद होते जा रहे थे। खामोश हो जाओ,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से फरमाया, ये मैदान जंग के भगोड़े नहीं, ये लड़कर आए हैं और आइंदा भी लड़ेंगे। खालिद अल्लाह की तलवार है। इब्ने हशाम, वाक़दी और मगाजी लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ये अल्फाज खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद का खिताब बन गए। सैफुल्लाह, अल्लाह की शमशीर। इसके बाद ये शमशीर अल्लाह की राह में हमेशा बेनयाम रही। कबीला कुरैश का सरदार आला अबू सुफियान, जो किसी वक्त ललकार कर बात किया करता था और मुसलमानों के गिरोह को मोहम्मद का गिरोह कहकर उन्हें पल्ले ही नहीं बांधता था, अब बुझ के रह गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद के कबूल इस्लाम के बाद तो अबू सुफियान सिर्फ सरदार रह गया था। यूं लगता था जैसे जंगो जदल के साथ उसका कभी कोई ताल्लुक रहा ही नहीं था। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन तलहा और अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु बिन आस जैसे माहिर जंगजू भी उसका साथ छोड़ गए थे। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो और आपको पसंद आई होगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।